جعلی عمل گرفتار ہے، 40 سے زائد خواتین کی ویڈیو پولیس نے برآمد کر لی۔ جعلی عمل خواتین کو ویڈیو کال پر لینے کے بعد ان کی قابل اعتراض ویڈیو ریکارڈ کر لیتا تھا اور انہی ویڈیوز کو استعمال کرتے ہوئے بعد میں مختلف ڈیمانڈ بھی کرتا تھا۔ ایجنسی نے اسے گرفتار کیا اور اس کے بعد تمام تر حقیقت سامنے آ گئی۔ اس کے موبائل کو جب چیک کیا گیا تو اس کے موبائل سے 40 کے قریب جو خواتین تھیں ان کی قابل اعتراض ویڈیوز اس کے موبائل سے برآمد ہوئی، جن ویڈیوز کی بنا پر یہ بعد میں انہیں پریشان بھی کرتا تھا، اور اس کے بعد یہ بات NCCIA کے پاس پہنچتی ہے اور ڈائریکٹر علی وسیم نے اپنی ٹیم کے ہمراہ جو ہے وہ کارروائی کرتے ہوئے اس شخص کو گرفتار کر لیا، اور پھر اس کے بعد تمام تر حقیقت جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ یہ طریقہ واردات کس طرح سے ڈھالتا تھا، یعنی کہ اس کا جو طریقہ واردات تھا وہ، اور پھر اس کے بعد یہ شخص کہاں کا رہنے والا ہے، کون کون سی خواتین کے ساتھ اس طرح کے معاملات میں یہ ملوث رہا، تمام طرح ڈیٹیلز بتائیں گے آج کے اس ویلاگ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل، میں ہوں آپ کو میزبان عمیر علی۔ اس معاشرے کی ایک بڑی تلخ حقیقت آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ بہت ساری خواتین گھریلو معاملات پر، رشتوں کی بندش اور رزق کی تنگی، ان تمام تر چیزوں کی وجہ سے جعلی پیروں کے پاس چلی جاتی ہیں۔ جب وہ جعلی پیروں کے پاس جاتی ہیں تو جعلی پیر سب سے پہلے ان کو کہتا ہے کہ آپ کے اوپر تو کالا علم ہو گیا ہے، آپ کو تو کسی نے تویز ڈال دی ہے، یعنی کہ اس طرح کی باتیں بنا کر، اس طرح کی باتیں کر کے ان کو مطمئن کرنا اور بعد میں کہنا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، میں اس طرح کر دیں گا، میں اس طرح کر دیں گا، مطلب وہ تمام تر پریشانیاں آپ کی منٹوں میں، چٹکی میں دور کر دوں گا۔ خواتین جو ہیں وہ اس طرح کے جعلی پیروں کے اوپر یقین کر لیتی ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے ہاتھوں لٹتی رہتی ہیں، پیسوں کی شکل میں یا عزت کی صورت میں، کیونکہ بہت سارے جعلی پیر اس طرح کے ایکسپوزڈ ہو چکے تھے جو اس طرح کی غلیظ حرکتوں کے اندر ملوث رہے۔ خواتین نے بعد میں ان کی کمپلین وغیرہ کی، جس پر میڈیا کا چھاپا، پولیس نے گرفتاریاں اور اس طرح کے بہت سارے معاملات ہم نے دیکھے۔ لیکن یہ جو واقعہ ہے یہ لاہور کا ہے، جس میں NCCIA نے اس جعلی پیر کو گرفتار کیا ہے۔ جعلی پیر جو ہے اس نے آن لائن لوگوں کو دم کرتا تھا۔ اب ایک یونیک فراڈ جو ہے مارکیٹ کے اندر متعارف ہو گیا ہے، جس پر استخارہ ایپ اور ایک ویب سائٹ اس بندے نے بنا رکھی تھی۔ بہت ساری خواتین جو ہیں وہ شادی کے معاملے میں پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں اور وہ پریشان ہوتی ہیں جب وہ اس طرح کی ایڈ، یعنی کہ یہ کرتے کیا ہے کہ فیس بک کے اوپر ایڈ لگانے کے بعد اس کو بوسٹ کرتے ہیں، اور پھر جب وہ ایڈ مختلف علاقوں میں لوگوں کے پاس شو ہوتی ہے تو جو جاہل قسم کے لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور ذات پر یقین رکھتے ہیں، وہ ان کے ساتھ پھر رابطہ کر لیتے ہیں۔ رابطہ کرنے کے بعد انہیں کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ پریشانی ہے، یہ معاملات ہیں جس پر اس کا کوئی حل کر دیں، تو یہ لوگ استخارے کے نام پر جو ہے پھر انہیں لوٹتے ہیں۔ اب یہ جو بندہ لاہور سے گرفتار کیا گیا ہے، اس کا طریقہ واردات یہ تھا کہ اس نے آن لائن اپلیکیشن اور ایک ویب سائٹ بنا رکھی تھی، لوگوں کو ٹارگٹ کرتا تھا اور پھر اس کے بعد خواتین کی قابل اعتراض ویڈیو اور تصویریں بھی ریکارڈ کر لیتا تھا، یعنی کہ ڈائریکٹ یہ کسی کو نہیں کہتا تھا کہ آپ مجھے ایسی تصویر بھیجیں، اب باتوں باتوں میں یہ چیز ایسے ہو سکتی ہے، آپ مجھے دکھائیں، ویڈیو کال پر یہ چیزیں اس طرح کر کے پھر ان کی قابل اعتراض جو فوٹیج ہے یہ ریکارڈ کر لیتا تھا، اور ان کو ریکارڈ کرنے کے بعد یہ بعد میں انہی فوٹیج کی بنا پر انہیں بلیک میل بھی کرتا تھا، اور اس طرح کے معاملات میں یہ شخص بہت عرصہ ملوث رہا۔ لیکن یہ بات NCCIA تک پہنچتی ہے، جس کے بعد ڈائریکٹر اور ان کی جو ٹیم تھی انہوں نے اسے گرفتار کرنے کا منصوبہ بنایا اور پھر اسے گرفتار کر لیا۔ جب اس کا موبائل چیک کیا گیا تو اس کے موبائل سے 40 خواتین کی قابل اعتراض فوٹیج، ویڈیو اس کے موبائل سے برآمد ہوتی ہیں۔ توبہ نعوذ باللہ۔ پھر اس کے بعد پولیس اسے گرفتار کرتی ہے، ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے جس میں NCCIA اپنا موقف دیتی ہیں، اور پھر اس کے خلاف جو قانونی کارروائی بنتی ہے وہ ہونے جا رہی ہے اب، یعنی کہ خواتین کو بلیک میل کرنے کے معاملات پر ایجنسی جو ہے اب کسی بھی شخص کو چھوڑے گی نہیں، چاہے وہ آپ کا اس خاتون کے ساتھ تعلق رہا ہو یا کوئی جعلی پیر جو اس طرح کے معاملات کر کے خواتین کو اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں اور بعد میں اپنی من مرضی کے مطابق انہیں استعمال کرتے ہیں یا پھر انہیں بلیک میل بھی کرتے ہیں۔ اور اب یہ تمام تر مدعا جو ہے وہ ایکسپوزڈ ہو چکا ہے، اس پر سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری خبریں بھی چل رہی ہیں۔ تمام تر خواتین سے گزارش ہے کہ زندگی میں پریشانی ہو،
آپ شادی شدہ ہیں, گھریلو معاملات ہیں, کوئی بھی مسئلہ مسائل ہے, شادی کے معاملات ہیں, تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی چاہیے, نہ کہ ایسے جعلی پیر کی بات پر یقین کر کے آپ اپنی عزت بھی خراب کر بیٹھیں, اپنی ویڈیو بھی بنوا بیٹھیں. ایک جعلی پیر اس سے پہلے گرفتار ہوا تھا جو غلیظ پانی کے ساتھ زیر ناف تویز لکھ کر دیتا تھا اور خاتون کو کہتا تھا کہ اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہے تو یہ تویز میں آپ کو لکھ کر دوں گا, اپنے زیر ناف باندھنا ہے اور پھر اس کے بعد کرم ہو جائے گا. جس اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کی زندگی, آپ کی صحت, تندرستی, بیماری, شفا, ہر چیز جو اس ذات کے ہاتھ میں ہے, تو پھر آپ اس طرح کے جعلی پیروں کے اوپر کس طرح یقین کر لیتے ہیں. کبھی بھی کسی بھی خاتون کو وہ کسی بھی جعلی پیر کی بات کے اوپر یقین نہ کریں, اور خاص طور پر جو اس طرح کی فوٹیج کے معاملات ہیں. اب ایک خاتون خاندانی ہے, اگر اس طرح کی اس کی کوئی تصویریں فوٹیج بن جائے گی تو وہ اپنی فیملی کے ڈر کی وجہ سے کہ میری فیملی کو پتہ نہ چل جائے, وہ ہر طرح کی بات بھی اس بندے کی مانے گی, ہر طرح کی تکلیف مشکل کو بھی برداشت کرے گی, اور اس کی زندگی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. وجہ سے ایسے جعلی پیروں سے ہوشیار رہیں, اور کبھی بھی کوئی بھی شخص آپ کو پریشان کرتا ہے تو فوری اس کی کمپلین کریں تاکہ پولیس اسے گرفتار کرے, اور گرفتار کرنے کے بعد اسے کیفر کردار تک پہنچائے. تمام تر لوگوں سے گزارش ہے اس واقعے کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا. اللہ نگہبان.